السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کرا جاتا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ قربانی کا حکم کیسے ہوا تھا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تب انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری چیز ہے اور سب سے عزیز چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ اب میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور خاص کر اپنے نبیوں سے امتحان لیتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا ان کی دی ہوئی چیزوں سے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں میں سے 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے وہ پورا ہو گیا، اور جب رات کو وہ سوئے ان کو پھر سے وہی خواب آیا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹوں کی پھر سے قربانی دی۔ لیکن اگلی رات جب وہ پھر سے سوئے پھر سے وہی خواب آیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کس چیز کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بہت سوچا، میرے لیے سب سے زیادہ انمول چیز کیا ہے؟ پھر انہیں سمجھ آیا کہ ان کا بیٹا۔ آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی دعا مانگی، تب جا کے 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اولاد سے نوازا تھا، اور ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ وہ اسی لیے ان کو بہت عزیز تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ان کے بیٹے سے۔ ان کے لیے یہ بہت سخت امتحان تھا۔ اگلے ہی دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نہلا کر تیار کر دو۔ انہوں نے اچھی طرح سے ان کو نہلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، اور شیطان کو ایسا منظور کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے وہ سیدھا اپنا کام کیسے کر پائے گا؟ وہ سیدھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا، ایک بڈھے کی شکل لی انہوں نے۔ پھر وہ وہاں پہنچ گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ لے کے نہیں گئے ہیں، بلکہ وہ انہیں قربان کرنے کے لیے لے کے گئے۔ یہ سن کے حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھوڑی پریشان ہوئی، اور وہ سمجھ گئی کہ یہ پکا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان کو کہا، اگر اللہ نے انہیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ یہ تو میرے ایک بیٹے ہیں، اگر اسماعیل علیہ السلام جیسے 1000 بیٹے بھی ہوئے تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوشی خوشی قربان کروں گی۔ سوچئے یہ ایک ماں کے لیے کہنا کتنی ہی بڑی بات تھی۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ سیدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے، انہیں یہ سارا واقعہ بتایا کہ ان کے ابا ان کو کسی دعوت پہ نہیں لے کے آئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہوگا۔ آپ سوچئے ان کی عمر اس ٹائم پہ 13 سال کی تھی، اور ایک 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھداری ہونی کتنی بڑی بات ہے۔ پھر شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا ان کو بہکانے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اتنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے تمہیں ایک بیٹا ملا ہے، اگر اس کو تم اللہ کی راہ میں قربان کر دو گے تو تمہارے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ اور بہت ساری چیزیں بولی ان کو بہکانے کے لیے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو بہت غصہ آ کے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھروں سے مارا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑوں سے مارتے ہیں۔ یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ ختم ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا اور یہ سارا واقعہ ان کو بیان کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان آپ فکر مت کریے، آپ میرے پاؤں اور ہاتھ کو اچھے سے باندھ دیجیے، اور آپ اپنی آنکھوں پہ بھی ایک پٹی باندھ دیجیے تاکہ آپ جب مجھے قربان کریں تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا۔
انہیں ایک تخت پہ لٹایا، ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا اور خود کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیا۔ جیسے ہی وہ ان کے گلے پہ چاقو چلانے والے تھے، ویسے ہی ایک جانور کی آواز آئی۔ وہ ایک دمبے کی آواز تھی۔ حیران ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی پٹی ہٹائی اور دیکھا ان کا بیٹا ان کے بغل میں کھڑا ہوا ہنس رہا ہے اور ایک دمبا قربان ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، ابراہیم، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم یہ قربانی قبول کرتے ہیں۔ آپ کی یہ قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال رکھیں گے اور ہر سال ایک قربانی کریں گے۔ اللہ تک نے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو عبرت بنایا اور پھر قربانی کا حکم دیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی کے گوشت کا ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتا ہے۔ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ پہلا حصہ غریب اور مسکینوں کے لیے ہوتا ہے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، اور تیسرا اپنے گھر کے لیے ہوتا ہے۔ قربانی کا وقت ہی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں غریب خوشی خوشی بھر پیٹ گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے ان کو۔ تو جب بھی آپ قربانی کریں تو غریب لوگوں کو نہ بھولیں اور اپنے گھر کی قربانی غریب لوگوں میں بھی تقسیم کریں۔ تو آج کا ویڈیو میں یہیں ختم کرتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو۔ اللہ حافظ۔